تعالی والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صاحبان گرامی قدر، حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عرس مبارکہ کا ماہ مبارکہ گزر رہا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان، رفعت، مقام و مرتبے کی باتیں ہر طرف سنی جا رہی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا حیثیت حاصل تھی، حدیث مبارکہ جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس حدیث مبارکہ میں یہ بالکل ظاہر ہوگا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کس عظیم الشان اہمیت کے حامل تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں، کان ابو بکر الصدیق من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکان الوزیر۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وزیر کی طرح تھے۔ فکانہ یشاورہ فی جمیع امورہ، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جملہ معاملات میں، جمیع امور میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا، وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْإِسْلَامِ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثانی تھے۔ صاحبان گرامی قدر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے۔ یہ وضاحت بھی عرض کر دوں کہ خواتین میں سب سے قبل ام المومنین ملکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوئیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اور آپ کی عمر مبارکہ اس وقت 10 سال تھی جب آپ نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہوئے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ضرور عرض کر دوں کہ کچھ ماہ قبل جب ہمارے پاکستان میں یہ بل پیش کیا گیا، بلکہ صوبہ سندھ میں یہ بل پاس بھی کر دیا گیا کہ نابالغ بچہ جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک اس کی عمر 18 سال نہیں ہوگی تو اس وقت تک وہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے اس وقت الحمدللہ تعالی حسب استطاعت اس کا رد کیا، اور جس فورم پہ بھی ہم آواز اٹھا سکتے تھے ہم نے ہر اس فورم پہ آواز اٹھائی جہاں پہ ہماری آواز سنی جاتی تھی کہ یہ بل اسلام کے خلاف ہے اور قرآن و سنت کے سراسر متصادم ہے، کہ دین اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کم سنی کے عالم میں اور بچہ نابالغ ہو تو وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا۔ آئے پھر حدیث مبارکہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وزیر کی طرح تھے، اور آپ جمیع معاملات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْإِسْلَامِ، اور اسلام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوسرے ہیں۔ وَكَانَ ثَانِيهِ فِي الْغَارِ، اور غار میں بھی آپ دوسرے ہیں۔ ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس قرآن بھی ارشاد فرما رہا ہے۔ تو آپ غار میں بھی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے ہیں۔ وَقَانَ ثَانِيهِ فِي الْعَرِيشِ يَوْمَ بَدْرٍ،
اور فرمایا مقام بدر میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قلیل لشکر کے ساتھ میدان بدر میں کفار مکہ کے ایک لشکر جرار کے سامنے ان کے مد مقابل تھے، برسر پیکار تھے، تو ایسے عالم میں مقام عریش وہ ایک جھونپڑی بنائی گئی تھی، ایک خیمہ لگایا گیا تھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ساری رات جب صبح میدان بدر سجایا جانا تھا اسی عریش کی جھونپڑی میں گزاری تھی، تو اس عریش کی جھونپڑی میں ایک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات تھی اور دوسرے حضرت سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ فرمایا وَقَانَ ثَانِيهِ فِي الْقَبْرِ، اور فرمایا قبر میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ثانی ہیں۔ صاحبان گرامی قدر، یہ بھی ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت بھی ہے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظیم معجزہ بھی ہے۔ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے نصیحت فرمایا کہ جب میری روح پیراہن خاکی سے نکل جائے اور مجھے غسل دے لیا جائے، کفن پہنا لیا جائے، جنازہ پڑھا لیا جائے، تو اس وقت میرے جنازے کو اٹھا کر کے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جانا اور جا کے عرض کرنا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہنے والا، لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ گزارنے والا حضور آج قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہی لیٹنا چاہتا ہے۔ فرمایا اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں پہ دفنا دینا، اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع میں لے جانا۔ 40 سے زائد کتابیں اس کی گواہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب جنازہ مبارکہ ادا ہوا تو آپ کے جنازہ مبارکہ کو اٹھایا گیا، جسد اطہر کو اٹھایا گیا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در دولت پہ پہنچایا گیا، اور جا کر کے جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا وہی بات عرض کی گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے یہ منظر دیکھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز مبارکہ آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب، فرمایا حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ تو دیکھیے آج بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ماہو استراحت ہیں۔ آئیں اس حدیث مبارکہ کو ذرا اختصاراً پھر ایک مرتبہ دہراتے ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وزیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمیع امور میں ان سے مشاورت فرمایا کرتے تھے۔ آپ اسلام کے ثانی ہیں اور آپ غار کے ثانی ہیں اور آپ مقام عریش کے ثانی ہیں اور آپ قبر اطہر کے بھی ثانی ہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَدِّمُ عَلَيْهِ أَحَدًا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں سمجھتے تھے۔ حضور کی زندگی میں جو سب سے قریب ذات رہی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ یہ حدیث مبارکہ المستدرک علی الصحیحین میں حدیث نمبر 4463 نمبر ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلی رحمہ اللہ تعالی جب قبہ نور میں کا منظر دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہو استراحت ہیں اور پھر ان کے ساتھ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہو استراحت ہیں، تو آپ بڑی خوبصورت عکاسی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔